بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ آج میں آپ کو دا کلرز جو کہ ارنسٹ ہیمنگوے کی شارٹ سٹوری ہے اس کی سمری اردو اور ہندی میں بتاؤں گا۔ یہ شارٹ سٹوری ہے جو پہلی دفعہ 1927 میں سکرائبرز میگزین میں شائع ہوئی۔ یہ سٹوری 1920 کے شکاگو کی عکاسی کرتی ہے اور یہ سٹوری ایک حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی۔ اس سٹوری کا جو مرکزی کردار ہے وہ اول اینڈرسن ہے جو کہ ایک ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن ہے۔ اس نے ماضی قریب میں ایک مشہور ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن جو اس کا حریف تھا اسے ہرایا تھا۔ اول اینڈرسن کی جیت کا اس کے حریف باکسر کو بہت دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے، اور وہ نہ صرف حریف باکسر بلکہ اس کے دوستوں کو بھی بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کا دوست اول اینڈرسن سے ہار گیا۔ اب اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے حریف باکسرز کے دو دوست جو پروفیشنل کلر ہیں جن کے نام ایل اینڈ میکس ہیں، اول اینڈرسن کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ انہوں نے اول اینڈرسن کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر لی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اول اینڈرسن کا معمول ہے کہ وہ کھانے کے لیے ہینریز لنچ روم ریسٹورنٹ کا وزٹ ضرور کرتا ہے۔ اس لیے دونوں قاتل اسی ریسٹورنٹ میں شام کے 5 بجے آ جاتے ہیں اور وہاں پر ایسی چیزوں کا آرڈر دیتے ہیں جو وہاں پر موجود نہیں ہوتی، اور تمام عملے کو اور وہاں موجود افراد کو وہ یرغمال بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں نک ایڈمز جو وہاں پر کاؤنٹر مین ہے اسے بتاتے ہیں کہ اول اینڈرسن نے ان کے دوست کو باکسنگ میں ہرایا ہے اور وہ اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے اول اینڈرسن کو قتل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ یہ چیزیں وہاں پر موجود جو باقی افراد ہوتے ہیں کھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں انہیں بھی، اور یہاں جو ریسٹورانٹ کا عملہ ہے سب کو بہت زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ کافی دیر تک وہاں پر اول اینڈرسن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، وہاں پر موجود رہتے ہیں کہ کب وہ آئے اور یہ اس کو قتل کر دیں، لیکن اول اینڈرسن وہاں نہیں آتا ہے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے پہلے سے اطلاع ہو گئی ہے۔ اب وہ اس خیال سے وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ اگلی دفعہ جب وہ وہاں پر آئیں گے تو وہ دونوں اسے قتل کر کے ہی جائیں گے۔ جو نک ایڈم ہے یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے اور وہ ان دونوں قاتلوں کے جانے کے بعد بھاگ کر اول اینڈرسن کے اپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے اور اسے یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ ایک ریگولر گاہک ہونے کی وجہ سے نک ایڈمز کے اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہ تمام باتیں جو ہے وہ نک ایڈمز اپنے دوست اول اینڈرسن اور اپنے گاہک اول اینڈرسن کو سناتا ہے۔ یہ تمام باتیں سن کر اول اینڈرسن کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کافی عرصے سے اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ ان چیزوں کو بڑے عرصے سے فیس کر رہا ہے اور وہ اپنا فیوچر جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے فیٹ کے سپرد کر دیتا ہے کہ جو مستقبل میں ہوگا، جو آنے والے وقت میں ہوگا، وہ اپنی فیٹ پہ چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے تھک چکا ہے۔ یہ واقعات پتہ نہیں کتنی دیر سے اس کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ابتری کیوس کی سچویشن ہے جو کہ شکاگو امریکہ میں 1920s کے دور کی عکاسی کر رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ایک فکشنل جو ہے وہ سٹوری کے ذریعے سے اس دور کے اس علاقے کے واقعات، اس علاقے کی جو سیویئر کنڈیشن ہے، کیوس کی کنڈیشن ہے، اب طریقے کی سی حالتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اپنا آنے والا وقت اپنی فیٹ پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن دوسری طرف جو ریسٹورنٹ کا عملہ ہے وہ اس واقعے سے بے حد خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ شفٹ ہونے کا سوچنے لگتا ہے۔ تو دوستو یہی تھی شارٹ سٹوری۔